بسم اللہ الرحمن الرحیم قال خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وسط ایام التشریق خطبۃ الوداع فقال یا ایہا الناس ان ربکم واحد۔ ترجمہ: حضرت خبیب بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق حج کے دنوں کے وسط میں آپ نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل ہے، اور نہ ہی کسی سرخ رنگ والے آدمی کو کالے رنگ والے آدمی پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ ہی کسی کالے رنگ والے کو کسی گورے رنگ والے پر کوئی برتری حاصل ہے۔ برتری ہے تو صرف اللہ کے ہاں تقوی کی بنا پہ۔ بے شک تم میں سے جو زیادہ عزت والا ہے، زیادہ عظمت والا ہے، زیادہ مقام والا ہے، زیادہ فضیلت اور برتری والا ہے، وہ تقوی والا ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی عظیم ہوگا۔ خبردار، کیا میں نے تم کو پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو یہاں حاضر ہیں یہ ان لوگوں کو پیغام پہنچائیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ ایک ہے نبوت اور ایک ہے رسالت۔ نبوت اللہ سے لینا، رسالت اللہ سے لینے کے بعد عوام الناس کو دینا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر اپنی امت کو آخری خطبہ دیا اور اس میں اہم نصیحتیں کی۔ ان میں سے ایک حصہ یہاں بیان کیا گیا، جن میں 3 باتوں کا ذکر بطور خاص بیان کیا گیا ہے: مساوات انسانی، فضیلت کا معیار اور تبلیغ کا حکم۔ مساوات انسانی، خطبہ حجۃ الوداع کا غور سے مطالعہ کرنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عرب والوں کے لیے نہیں بھیجا تھا، کسی خاص قوم کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے رسول کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضور کسی عربی یا عجمی کو مخاطب نہیں ہے، بلکہ فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو۔ گویا کہ پوری انسانیت سے حضور مخاطب ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، یا کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ کسی کالے رنگ والے آدمی کو کسی سرخ رنگ والے آدمی پر، یا کسی سرخ رنگ والے آدمی کو کسی کالے آدمی پر اللہ کے ہاں کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی کی بنا پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے انسانیت کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ یہی تعصبات اور تفاخرات ہیں۔ کسی کو رنگ، نسل، وطن یا زبان پر کوئی تفاخر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان تعصبات اور تفاخرات کو رد فرما کر تمام انسانوں کو ایک باپ کی اولاد ہونے کے ناطے سب کو برقرار کر دیا، تاکہ کوئی فرد خود کو کسی سے بڑا اور دوسرے کو حقیر نہ جانے۔ حضور علیہ السلام نے تمام انسانوں کو برابر کے حقوق ادا کیے۔
اس لیے کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں، برتری ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاں تقوی کی بنا پہ ہے۔ نمبر 2 پہ فرمایا فضیلت کا معیار۔ حضور علیہ السلام نے واضح کر دیا کسی انسان کو رنگ، نسل، وطن یا زبان پر دوسرے انسانوں سے کوئی برتری حاصل نہیں۔ ہاں اس کے اعمال اچھے ہیں تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے قریب ہونا یا اللہ سے دور ہونا یہ اس انسان کے اعمال بتائیں گے۔ جتنے نیک اعمال کرے گا اللہ کے نزدیک اتنا وہ قرب پائے گا، اور جتنے برے اعمال کرے گا وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا چلا جائے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ جتنا زیادہ تقوی ہوگا، جتنے زیادہ اچھے اعمال کرے گا، وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی قرب اور اتنی ہی فضیلت اور برتری حاصل کرے گا۔ اللہ کے ہاں رنگ، نسل، وطن، زبان یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ہے تو صرف تقوی ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں جو بنیادی طور پر بات ہے وہ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے دوستی ہے۔ وہ دوستی جتنی ہماری دین کے ہم قریب ہوں گے، ہم اللہ سے اتنا ہی قریب ہوں گے، تو پھر ہماری فضیلت، پھر ہماری بلندی ہے، ورنہ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ آگے ہے تبلیغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں لوگوں سے گواہی لی، کیا میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے گواہی دی، یا رسول اللہ آپ نے نہ صرف پیغام پہنچایا بلکہ پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ کام آپ کا ہے، جو یہاں حاضر ہیں، جنہوں نے بات سن لی، جن تک میں نے پیغام پہنچا دیا، اب وہ ان تک پیغام پہنچائیں جو یہاں حاضر نہیں۔ ایک ہوتی ہے نبوت، ایک ہوتی ہے رسالت۔ نبوت ہے اللہ سے لینا، اور رسالت یہ ہے کہ اللہ سے لے کر عوام کو دینا۔ نبوت نبی کے جانے کے بعد ختم ہو جاتی۔ اس کا اثر صحابہ پہ یہ ہوا کہ صحابہ اس دین کی خاطر جو کام اللہ کے نبی صحابہ کو دے کے گئے تھے، اس کی دعوت کی خاطر دنیا میں نکل پڑے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کی جو قبریں مکہ اور مدینہ میں ہی نہیں ملتی بلکہ مختلف ممالک میں ملتی ہیں۔ صحابہ نے اس کام کو پوری اہمیت سے کیا، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کے لیے یہی حکم ہے، جن تک جتنا علم پہنچا ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ دوسروں کو سکھائے، اس کا حق یہ ہے تاکہ آنے والی جتنی نسلیں ہیں سب تک حضور علیہ السلام کا یہ دین پہنچ جائے۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں سے گواہی لی تھی، یہ میرے کندھوں پر بوجھ تھا، آج کے بعد آپ کے کندھوں پر ہے۔ میں تو جا رہا ہوں، لیکن اب آپ کا کام ہے کہ ہر دوسرے فرد تک یہ دین پہنچائیں۔ تو بھائی آخر میں تبلیغ کا حکم ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ کسی کے پاس ایک آیت بھی پہنچے نا، ایک جملہ بھی پہنچے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے جتنا ہمارے پاس اللہ کا دین ہے وہ ہم تقسیم کریں، وہ ہم بانٹنے والے بنیں، تاکہ ہمارا نام بھی
ان صحابہ، ان ہستیوں کے ساتھ مل جائے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس نام پر خرچ کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرے۔